اور امام حسین کی تو بات ہی نرالی ہے، کیونکہ امام حسین مجتبی آپ وہ شخصیت ہے کہ آپ نواسہ رسول بھی ہے، کہ تو سبحان اللہ، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہے، آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کے نانا دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور کل کائنات کا خزانہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کے نانا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی نبی ہے، آخر بھی نبی ہے، اس لیے تو شاعر فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے والد کل ایمان ہیں، آپ کے والد کل ایمان ہیں، مولائے کائنات شیر خدا داماد رسول ہیں، اور یہاں تک کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امام حسین تو صحابی بھی ہیں۔ کتنا عظیم ترین مقام ان شخصیتوں کا ہے، ان پنجتن پاک کا ہے، نواسہ رسول کا ہے، امام حسین کا ہے، امام حسن مصطفیٰ کا ہے۔ مگر شہادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جاری۔ شہادت سری امام حسن مصطفیٰ کو ملی اور شہادت جاری امام حسین علیہ السلام کو ملی، اور یہی وہ 10واں دن ہے عاشوراء کا دن، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی بارش نازل فرمائی تھی، اور یہی وہ عاشوراء کا دن ہے کہ جس دن اللہ کی سب سے پہلی رحمت نازل ہوئی تھی، اور یہی وہ عاشوراء کا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کو نازل کرے گا۔ سامعین گرامی قدر، تو جب شہید اللہ کے دربار میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو وہ شہید ہونے سے ہی پہلے اپنی جنت کو دیکھ لیتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو اللہ کے دربار میں شہید ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے ہی جنت کو دیکھ لیتا ہے، اور شہید کے بارے میں آپ نے سنا کہ جب شہید ہوتا ہے اللہ کے دربار میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب اپنی جان کو اللہ کے دربار میں قربان کر رہا ہے، اس کے جسم کی بوٹیاں بوٹی ہو رہی ہیں، اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، اس کا سر کٹ رہا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کٹ رہے ہیں، کئی تیروں کی برساتیں، کئی نیزوں کی برساتیں، کئی بھالوں کی برساتیں، کوئی گولی کھا کر شہید ہو رہا ہے، تو سامعین گرامی قدر اب آپ محسوس کرو کہ اگر کوئی انسان ایسا بھی ہو کہ اپنے دماغ میں خیال کریں کہ بھائی اگر کسی کا ہاتھ کٹے اور اسے تکلیف نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی گردن اپنے سر سے الگ ہو اور اسے تکلیف نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے جسم میں تیر لگ جائے اور اسے تکلیف نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر آؤ سامعین گرامی قدر، آپ کو میں دنیا کی عقلی مثال پیش کروں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہر انسان کو کوئی چیز اگر سمجھانی ہو تو ہم مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اور مثال وہ کام کرتی ہے کہ جس سے انسان کو سمجھنے کے لیے اندر آسانی ہو جائے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر اسے اس کے بستر پر لیٹاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے ایک دوائی سونگاتا ہے یا ٹوپی سونگاتا ہے، جیسے ہی وہ دوائی کو سونگتا ہے وہ اس کا سارے اجزاء اپنی طرح سن ہو جاتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر اس دوائی کو سونگنے کے بعد وہ آدمی ایسا بے ہوش ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں، مگر اسے دوا کا پاور ایسا ملتا ہے کہ اس کا جسم کٹ جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں چلتا، اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم سوچیں گے، ہم اپنے ذہن سے سوال کریں گے کہ یار ایک چھوٹی سی دوائی سونگنے کے بعد انسان کے جسم کو ڈاکٹر چیر دیتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح یہ دوائی کا اثر ہے کہ انسان کو درد ہونے سے پتہ نہیں چلتا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم، اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہے کہ اس عشق میں اگر کوئی اپنے گردنوں کو بھی پیش کرے تو اسے پتہ نہ چلے، اپنے ہاتھوں کو کٹا ہوا دیکھے تو اسے احساس نہ ہو، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں شہید ہوتا ہے
تو وہ شہید ہونے سے پہلے اپنی جنت کو دیکھ لیتا ہے، اور جو شہید ہوتا ہے اسے ایک چوٹی کے برابر درد بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان چیز کے اندر ان کے لیے ایسی لذتیں رکھی ہیں، ایسے لذتیں رکھی ہیں کہ شہید جب جنت میں جاتا ہے تو جنت میں جا کر بھی رب سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے واپس دنیا میں بھیج، میں تیرے دربار میں تیرے نام پر اپنے سر کو کٹا۔ اور عام انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جنت کو دیکھتا ہے تو واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے فرق شہیدوں کے اندر اور جو شہید نہیں ہوتا اس کے اندر۔